سفید پوش آدمی بیچارہ، اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے روزی لے کے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جو اوپر طبقات موجود ہیں، اللہ ان کو اس سفید پوش طبقے کا درد سمجھنے کی توفیق دے۔ ان کے لیے شاید یہ روزمرہ کا کھیل ہے، لیکن عام آدمی کے لیے زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ جب رات خالی جاتا ہے نا واپس، اس کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جن نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، جس طرح اس کے پاس آتے ہیں، اس دکھ کو صرف وہی جان سکتا ہے کہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے۔ اور جن کے لیے 2 4 5 کروڑ ڈیلی بیسس پہ اڑا دینا ہوا میں مسئلہ کوئی نہیں، ان کو ان چیزوں کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہی پریشان رہتا ہوں اپنے لوگوں کے رویے پہ کہ جب ان لوگوں کو آپ کے معاملات کی فکر نہیں، آپ پر کیا بیت رہی ہے ان کو اس سے غرض نہیں، تو آپ بھی تھوڑے سے بے غرض ہو جائیں، آپ بھی تھوڑی سی اپنے اندر انا پیدا کریں، خودداری پیدا کریں، غیرت پیدا کریں۔ اس لیے کہ جب تک آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے، یا آپ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کو رسوا کریں گے، بعد میں کوئی آپ لاکھ دعائیں بھی مانگتے رہیں، تو جب آپ اپنا رویہ سیدھا کرنے پہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، پھر وہ مالک تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، وہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ہمارے دین کی طرف آتے ہی نہیں تم لوگ۔ میرے محبوب نے جو زندگی بھر تمہارے لیے محنت کی، اس طرف تم دیکھتے ہی نہیں مڑ کے، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی شریف آدمی آ گیا تو وہ ہماری چوری کا دفاع کیسے کرے گا، شریف آدمی آ گیا تو وہ ہمارے کرپشن کے مال کو جائز کیسا کہے گا، بلیک منی وائٹ منی کیسے ہوگی۔ تو جب آپ خود تیار نہیں نہ ہوتے اس کے لیے، پھر اللہ رب العالمین بھی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اس لیے کہ جو اپنی بھاجڑ کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت دوڑ کے آ جائے اور دوسرے کی چاہت کی قدر نہ کرے، اسے عام سادہ زبان میں بے قدرہ کہا جاتا ہے، بے قدرہ کہا جاتا ہے۔ اور بے قدروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ قانون فطرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دین حق کے ساتھ دلی طور پہ صاف ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کے نظام کے لیے دلی طور پہ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ آپ کے لیے اس میں اتنی برکتیں رکھے گا کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن کب؟ جب میں اور آپ دلی طور پہ خدا رسول کے قانون کے نفاذ کے لیے تیار ہوں گے، دلی طور پہ۔ ہم بعض اوقات زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ زبانی جمع خرچ ہی ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے عملاً کچھ بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز میں دعا ہے، رب تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت اظہار پہ رحم فرمائے اور ہمیں ظاہر باطن سے ایک جیسا بننے کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے بس یہی عرض کرنا تھا، آپ لوگوں کے پریشان چہرے دیکھ کے مجھے جو دل میں درد تھا وہ میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ آپ کے لیے صمیم قلب سے دعا ہے، اللہ آپ تمام لوگوں کے لیے وسعت نصیب فرمائے۔ دیکھیں حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ میں آج ابھی گھر سے نکلا ہوں تو راستے میں مجھے 3 آدمی ایسے ملے جنہوں نے کہا حضرت دعا کرنا، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ یہاں آیا تو یہ سکندر میاں نے کسی دوست کا پیغام بھی پہنچایا کہ مجھے خاص پیغام دیا آپ کے لیے کہ آپ دعا کریں، اللہ معاملات میں آسانی کر دے۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے بن چکے ہیں تو پھر سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے بن گئے ہیں، گزارا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آ کیوں نہیں جاتے؟ رب کی بارگاہ میں صدقے دل سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں صدقے دل سے حاضر ہو جاؤ گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، ہاں اس کی جناب میں کوئی تھوڑ نہیں، اس کی جناب میں فراوانی ہی فراوانی ہے۔ وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ محسوس بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے،
بلکہ وہ دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لاکھوں ولی صرف 1400-1500 سالہ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز میں جب بھی ہاتھ اٹھایا، رب تعالیٰ نے خزانہ غیب سے پکے پکائے کھانے بھی مہیا فرما دیے ہیں۔ یہ اشرفیاں، یہ سکے، یہ ڈالر، یہ پیسے، یہ رب کو عطا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں۔ رب تو جب مہربان ہوتا ہے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے جنت سے کھانے بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ من و سلوہ، کسی کے ذہن میں آیا کہ جی یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ من و سلوہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ یہ نہ خیال کیجیے گا کہ اللہ کے نبی کی ڈیمانڈ تھی، یہ اس قوم کی ڈیمانڈ تھی کہ حضرت ہم نے نہیں کھانی یہ چیزیں جو زمین سے اگی ہوتی ہیں، ہمارے لیے آپ کو جنت سے پھل منگوائیں، جنت سے کھانے منگوائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پیغام پہنچایا اللہ کی بارگاہ میں، ان کی طرف سے عرض کی، پکے پکائے کھانے آنے لگ گئے، حتیٰ کہ کھا کھا کے ان کی طبیعتیں سیر ہو گئیں، بلکہ شاید وہ ناشکری کی کیفیت میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے کہ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو کھانا آئے، اصول یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو آیا کرتا تھا وہ جتنا کھا لیتے، بقیہ جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھ دیتے، واپس چلا جاتا، اگلے وقت کے لیے پھر آ جاتا، اسی طرح وہ کھا لیتے، بقیہ ڈھانپ کے رکھ دیتے، واپس چلا جاتا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رب سے یہ اذن لے کے دیں کہ جو آ جائے پھر آ جائے، واپس نہ جائے، ہم جتنا کھانا چاہیں کھا لیں، بقیہ بچا کے رکھ لیں۔ یہ ناشکری کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی کہ جب رب کے دیے ہوئے پر صبر نہ آیا اور اپنے قبضے میں لینے کی خواہش پیدا ہو گئی، تو پھر فرمایا کہ اب تم خود وائی بیجی کرو، زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، چکڑ میں اپنے آپ کو لپڑ دو، دن رات خون پسینہ ایک کرو، پھر جا کے کچھ دانے اگیں گے، ان کو پھر مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہانڈیوں میں ڈالنا، کئی گھنٹے محنت کر کے پھر پکانا، پھر ایک دوسرے سے پوچھنا ماں آدھی دال کھا کے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ناشکری کی کیفیت تھی جس پر اللہ رب العالمین نے من و سلوہ بند فرما دیا۔ تو آج بھی میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کا آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ جناب موسیٰ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے من و سلوہ مانگیں تو آ جائے، اگر امت رسول اللہ کی وفادار ہو کے عرض کرے تو کیا رسول اللہ کے عرض کرنے پر رب کی بارگاہ میں جنت کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ اس امت کے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ کھلیں گے، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس دل کی وادی کو خالص طور پہ صاف کر لو، بس اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اس میں رب رسول کے علاوہ کسی اور کی طلب نہ ہو۔ دیکھیں نا بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، آج بھی آپ جتنے پاکستان کے اور خاص طور پہ یہ پنجاب اور لاہور میں خاص مقامات ہیں پرانے، آپ ان پہ جائیں، کسی گورے کا مجسمہ لگا ہوا ہے، کسی سکھ کی جو ہے وہ تصویر لگی، بھائی کیوں لگی ہے؟ آپ کو پنجاب کی دھرتی نے کوئی سورما پیدا کر کے نہیں دیا، پنجاب میں سے کوئی بندہ جنا پیدا نہیں ہوا، سارے معاذ اللہ مخنث ہی تھے، سارے ٹرانسجینڈر ہی تھے تمہاری طرح، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس نے اپنی زندگی میں تاریخ رقم کی ہو۔ ہیں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں پنجاب کی دھرتی میں پیدا ہونے والے کی جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑا نام روشن کیا ہے، اپنے وطن کا، اپنی مٹی کا، اپنے دین کا۔ دنیا بیرون ممالک میں ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ختم ہو تو پھر ہی ہے نا۔ یہ جب بھی اٹھتے ہیں رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا دیا، یہ فلاں یورپ کا ایک آیا تھا منحوس یہاں رہا ہے، یہ اس کا مجسمہ لگ رہا ہے، مسجدوں کے باہر شاہی مسجد ہے تو اس کے باہر ایک سکھ کا مجسمہ لگا ہو۔ کیوں بھائی؟ اولاً تو مجسموں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے پھر بھی کوئی ایسا حرکت، کوئی ایسا کام کرنا ہی ہے، اولاً تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جا کے یہ مجسمے جو بنا رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں جو مورتیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے تو رب فرمائے گا اب ان میں جان پیدا کرو، ان میں جان ڈالو۔ مصور ذات تو میری تھی، یہ شعبہ اور یہ منصب تو میرا تھا کہ میں صورتیں بنایا کرتا تھا ماؤں کے رحموں کے اندر اولاد کی، میرا کام تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب بناتے رہو، بناؤ، اس میں جان ڈالو۔
اولن تو شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں، لیکن چلو اگر لگانی بھی تھی تو تم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی تصویر بنا کے لگاتے، تم حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کی تصویر بنا کے لگاتے کہ پتہ لگتا کہ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر تھا جس نے آ کے پنجاب کی دھرتی کو محبتوں سے نوازا ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری نوجوان نسل کو، بچوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ بادشاہی مسجد کے باہر جس اللہ والے کے مزار کی تصویر لگی ہے، پتہ تو کریں یہ ہے کون۔ وہ بچے چلتے چلتے باٹی کے دروازے کے اس طرف آئیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آئے اور یہاں ملتی ہوئی کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا وہ خاص بندہ تھا کہ جس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل طور پہ پنجاب کی دھرتی تک پہنچایا ہے۔ تمہارا جب احساس کمتری اتنا ہو گیا، اتنے گر گئے ہو تم، یار بتائیں ایمانداری سے، آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اپنے گھر میں اپنے باپ کی تصویر کو ہٹا کے کسی غیر کی تصویر لگاتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، کیوں؟ کہتے ہیں نہیں ساڈا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اسی اپنے کمرے دے وچ ابا جی دی فوٹو ہٹا کے کسی انگریز دی لا لئیے۔ وہ اتنے تم گر چکے ہو ذہنی طور پہ، مسجدوں کے باہر، تفریحی مقامات کے باہر آپ جائیں مال روڈ کے اوپر آپ کو مجسمے نظر آئیں گے، یہ فلاں کا مجسمہ ہے، یہ فلاں کا۔ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے عوام کو؟ کس نہج پہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قوم بڑی بھولی والی ہے، یہ بھول بڑی جلدی جاتے ہیں، ان کی میموری بڑی کمزور ہے، ان کو بس ایک وقت کا جو ہے وہ دعوت پہ بلا کے کھانا کھلا دو، یہ سب کچھ راضی ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں، یہ نبض جانتے ہیں، انہوں نے نبض پکڑی ہوئی ہے قوم کی۔ وہ کہتے ہیں پتہ ہے ہمارا ان کا کہ یہ کس ڈگر پہ چلنے والے ہیں، ان کو بلا کے جو ہے وہ ایک دعوت کرواؤ گورنر ہاؤس میں، ان کو بلا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، بلکہ وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس بھی بڑی بات ہے میرے عزیزوں، کسی میلے کچیلے دفتر میں بلا لو ان کو، چیئرمین کونسل کے ہیں، کسی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے دفتر میں بلاؤ ان کو، پیپسی پلاؤ، بس یہ پیپسی پہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے افسوس افسوس افسوس، کس قوم نے سانو متھے لانا پہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تیار کر کے گئے تھے وہ بڑے خوددار تھے، حضور نے جو لوگ تیار کیے تھے وہ بڑے غیرت مند تھے، وہ اپنے قلعے کے پکے لوگ تھے، ان کے سامنے اشرفیوں کے ڈھیر رکھے گئے، کہا اٹھا لو، ہمارے نزدیک یہ سونے کی اشرفیاں اور مٹی برابر ہے، اٹھا لو، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ سونے کی کرسیوں پہ بٹھایا گیا، اٹھ گئے فوراً، کہا اچھا آپ کے علاقے میں چونکہ پتھر ہے سارے اور آپ پتھروں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہاں سونے کی کرسی پہ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ سے جو ہے وہ یہ کیفیت یعنی ظاہر ہو گئی آپ سے، کہا چھڈو، سانو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مرداں واسطے سونا استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو مجھے فوراً میرے محبوب کی بات یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا، تو میں نے کہا اگرچہ میں پہن نہیں رہا لیکن کرسی سونے کی ہے، بیٹھ تو رہا ہوں نا اس پہ۔ مجھے میرے محبوب کی بات نے جھنجھوڑا اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بقیہ رہ گیا تمہارے سونے کے تخت و تاج، تمہاری سونے کی کرسیاں، تمہارے سونے کے برتن۔ میری نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور مٹی برابر کر دی ہے۔ پکے ہو جاؤ، پیڑے ہو جاؤ، وگرنہ میرے عزیزوں پستے رہو گے۔ آپ کو شاید ہمارے درد سن کے تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ اتنے الجھے ہوئے ہیں معاملات میں، کاروباری معاملات میں اتنے پریشان ہیں، آپ کو ہمارا درد سن کے وہ کیفیت ہی پیدا، لیکن ہم جب آپ کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اس لیے کہ اسا تے اور کام کرنا ہی کوئی نہیں، اسا تے لوگوں نے گلاں سننی ہے سارا دن، لوگوں نے معاملات سننے سارا دن، مسجد وچ آنا، نماز پڑھنی، پڑھانا، سان تے رب نے ڈیوٹی دیتی ہی تانوں ویکھن دی ہے، تواڈے درد محسوس کرن دی ہے، تواڈیاں تکلیفاں محسوس کرن دی ہے، تواڈے واسطے دعاواں کرن دی ہے، ساڈے کول تے ڈیوٹی ہے وے۔ تانوں ساڈیاں گلاں سن کے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوندی جڑے تواڈے لٹکے ہوئے چہرے ویکھ کے سانوں تکلیف محسوس ہوندی، سانوں اپنے جذبات بھول جاندے، اپنی تقریراں بھول جاندیاں، اپنے نظریات بعض اوقات اساں پیچھے کر دیندے ہیں کہ نہیں یارا انہاں لوگاں دے جذبات جڑے نے مجروح نہ ہو جان۔ لیکن آخر کدوں تک تسی اس حالت دے وچ رہنا چاہندے ہو؟ کدوں تک رہنا چاہندے ہو؟ میرے عزیزوں خدا کے لیے اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک کرو، اس دل کی وادی میں صرف رسول اللہ کو بٹھاؤ، بس قرآن کے نظام کو رکھو اس دل کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے، 3 درجات۔
فرمایا برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر زبان سے روکو۔ فرمایا اگر زبان سے روک نہیں، دیکھیں نا سامنے والا ظالم ہے، رنجیت سنگھ جیسا آدمی جو بیٹھا ہے سامنے، جو مسجدوں کے میناروں پر زنا کرتا رہا، سہاگ رات مناتا رہا بادشاہی مسجد کے، او بے غیرتو، او ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ذلیلو، تم رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگانے سے پہلے سوچ ہی لیتے بادشاہی مسجد کے باہر کہ اسی مسجد کے میناروں پہ جناب وہ رنڈیاں لالا کہ ان کے ساتھ راتیں گزارتا رہا، عیاشی کرتا رہا، تم نے اسی منحوس کا مجسمہ اٹھا کے بادشاہی مسجد کے باہر لگا دیا۔ جس نے بادشاہی مسجد کو بارود خانہ بنایا، رب کے گھر کو، آپ وزیر آباد جائیں، کبھی موقع ملے دالیں کھانے تو آپ جاتے ہیں نا جی، بٹیرے کھانے بھی جاتے ہیں گجراں والے، 100 میل سفر کرتے ہیں، کبھی تاریخی اسلامی مقامات کی سیر کے لیے اور زیارت کے لیے بھی جایا کریں، جائیں دیکھیں وزیر آباد کی شاہی مسجد جو ہے، یہ بھی وہ مسجد تھی کہ جس میں لاہور سے یہ رنجیت سنگھ رنڈیاں اٹھاتا اور وزیر آباد جا کے شاہی مسجد کے اندر ان سے زنا کرتا۔ کہہ لو استغفر اللہ، ہو سکتا ہے تھوڑے لفظ ہی تھوڑے اندر اتر جان۔ یہ توہین کرتا رہا اسلامی مقامات کی۔ رنجیت سنگھ جیسا بے ایمان ظالم آدمی سامنے ہو، آپ اس کو کہیں اوئے انسان دا پتر بن، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر مروا دے گا آپ کو، یہی ہوگا نا۔ اور وہ دور گیا نہیں، صرف چہرے بدلے ہیں، زمانہ آج بھی وہی ہے، مزاج آج بھی وہی ہے۔ کسی کو یہاں سے نکالا جاتا ہے، دبئی بھجوایا جاتا ہے، دبئی بھی نہیں رہنے دیا جاتا، پھر کینیا بھجوایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جنت الفردوس ڈائریکٹ، اور یہاں بھینسا پیج بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کی توہین کی گئی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی گئی، حضور کے خاکے بنائے گئے ایوان صدر سے لے کے جی ایچ کیو تک، جی ایچ کیو سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ سے لے کے نیچے چپڑاسی تک، کسی ایک کی بھی غیرت نہیں جاگی۔ ننگی تصویریں بنائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی ہے۔ رونا نہیں آتا ہے اس قوم کو؟ آنکھیں نم نہیں ہوتی اس قوم کی؟ دل مردہ ہو گئے ہیں اس قوم کے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو آدمی ہوگا درندہ وہ مروا دے گا، لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام کے اندر مسلمان کا جو خون ہے اسے کعبۃ اللہ سے افضل قرار دیا گیا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ بھی رکھا، فرمایا برائی دیکھو تو اسے دل سے برا جانو۔ ہے کوئی تم میں سے جو بندہ برائی کو دل سے برا جانتا ہو؟ تم نے تو کلمے پڑھ رکھے ہیں، کسی نے نواز شریف کا، کسی نے زرداری کا، کسی نے عمران کا، نہیں لڑتے تم سارا دن بازاروں میں بیٹھ کے؟ کوئی نواز کی وکالت کر رہا ہے، کوئی عمران کی وکالت کر رہا ہے، کوئی زرداری کی وکالت کر رہا ہے، کوئی فضل الرحمان کی وکالت کر رہا ہے کوئی تم میں سے قرآن کی وکالت کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وکالت کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے اسلام کی بات کرنے والا؟ حضور نے تیسرا درجہ ارشاد فرمایا، فرمایا دل سے برا جانو۔ اچھا میں آج ایک بڑا سادہ سا سوال کرنے لگا ہوں، کوئی کہے جی میں جس لیڈر کو مانتا ہوں، میں جس جماعت میں شامل ہوں وہ جماعت بڑی دیندار ہے، بتاؤ یہ تینوں جماعتوں کا میں نے نام لیا، زرداری صاحب بھی، میاں صاحب بھی، خان صاحب بھی، توہین کرنا مقصد نہیں، احساس دلانا مقصد ہے، کیا یہ سارے باریاں لے نہیں چکے اقتدار کی؟ بولیں تو صحیح نا، لے چکے ہیں نا؟ کسی نے بھی سود کا نظام ختم کیا؟ بولو تو صحیح۔ کسی نے شرعی قوانین کا نفاذ کیا؟ اپنے لیے قانون بناتے رہے نا، اپنے لیے نظام وضع کرتے رہے، اپنے لیے جیلیں بھی بھرتے رہے، اپنے لیے ججوں کو بھی جو ہے وہ معطل اور معزول کرتے رہے، اپنے لیے سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن قرآن کے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کیا کیا؟ جس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس پہ بھی پتھر کھائے، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھے، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے گئے، پیچھے سرکار کی بیٹی وصال فرما گئی، اس دین کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تم یہاں بیٹھ کے سارا دن لڑتے ہو، میں میاں صاحب کہوں، میں زرداری کہوں، میں نواز شریف کہوں،
میں اسی لیے میں نے جنازے پڑھنے چھوڑ دیے، نہیں جاتا جنازوں پہ میں۔ ایسے بندے کا جنازہ پڑھیں کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں کی، جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہی نہیں کی، قرآن کی بات ہی نہیں کی، وہ ساری زندگی منحوس اسی بات پہ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا کہ میں میاں صاحب کا حامی ہوں، میں خان صاحب کا حامی ہوں، میں فلاں کا حامی ہوں، اس کا جنازہ پڑھے جا کے ہم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو ڈیلی بیسس پہ کئی کئی گھنٹے واک کر کے اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہوا تھا، لیکن جب فرشتہ اجل آیا ایک لمحے سے پہلے اس سے گچی مروڑ کے رکھ دی۔ کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے کوئی تم میں سے جو دعویٰ کرے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ اور یہ 1500 سال کی بات نہیں، صدیوں کی بات ہے، صدیوں کی۔ کوئی ایک بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو بھی آیا ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا تو وہ چل بسا۔ پھر ڈاکٹر کوششیں کرتے رہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، پتہ نہیں خدا جانے بات سچی ہے کہ ایسی من گھڑت معروف ہو گئی کہ موت کی دوائی تیار کر رکھی تھی، لیکن جب وقت وصال آیا تو وہ جو خادمین تھے منہ میں گولی رکھی تو وہ گولی اس طرف نکل گئی، اندر جا ہی نہ سکی۔ یہاں تو آج کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس نے موت کی دوائی بھی تیار کی ہو۔ تو پھر کیوں نہیں اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک کرتے؟ کیوں نہیں اپنی حالت ہزار پہ غور کرتے؟ تمہیں قرآن کا پیغام نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آتی؟ کیوں تمہارے دلوں کے اندر ان بے غیرتوں کی محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آج مجھے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل یاد آتا ہے۔ کوئی بندہ زیادہ دیر بیٹھ جاتا تو فرماتے اٹھو جاؤ، اٹھو جاؤ، جاؤ اللہ خیر کرے، روزی کماؤ جا کے۔ نہیں بیٹھنے دیتے تھے پاس، اسی لیے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ مکروہ ظالموں، درندوں، قاتلوں، شرابیوں، زانیوں کے حامی ہیں، پاس بیٹھیں گے میرا ایمان بھی برباد کر دیں گے۔ وہ بزرگ تھے، اللہ والے، توکل والے لوگ تھے۔ جاؤ اٹھو، جاؤ اللہ خیر کرے، جاؤ پیسے کماؤ جا کے، تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت مزدوری کرو، نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ خدا کے لیے اپنی ڈائریکشنیں ٹھیک کریں۔ اللہ رب العالمین نے آج مہلت دے رکھی ہے، کل یہ مہلت میسر رہے یا نہ رہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے قبر پہ۔ کیا منہ دکھاؤ گے یا رسول اللہ؟ تواڈے ہوندیاں غیراں ول لگا رہا، تواڈے ہوندیاں میں غیراں دی دفاع کرتا رہا، تواڈے ہوندیاں میں غیراں دے نغمے الاپدا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے عزیزوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی تلخ باتیں آپ سے نہ کروں، لیکن جب آپ کے دکھ دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی تکلیفیں دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں آپ سے۔ اسی امید پہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو دل و دماغ میں جگہ دیں گے۔ اور واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی بیٹھے ہوئے سامنے آدمی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو یہ دریائے راوی ہے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں، یہ دریائے راوی ہے، دریائے راوی کے ایک اس طرف قبر ہے، ایک دریائے راوی کے اس طرف قبر ہے۔ وہاں کامران کی 12 دری، وہاں فلاں بادشاہ کی دری، وہاں فلاں بادشاہ کا محل، وہاں فلاں بادشاہ کا محل۔ کبھی کبھار جاتا ہوں میں عبرت دیکھنے کے لیے، قبروں کے اوپر کتے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکے لگا کے، کتے، جانور، ناپاک، نجس، کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھا کہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ رب نے دنیا کی ہر طاقت دی ان کو، لیکن یہ بستی میں دین بیزاری کی میں لگے رہے۔ ایک طرف وہ تھا جس نے گھر بار چھوڑا، ایک طرف وہ تھا جس نے آل اولاد چھوڑ دی رسول اللہ کے لیے۔ 1000 سال گزر گیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پردہ کیے ہوئے، کوئی ایک لمحہ 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں آتا جس لمحے وہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔
ایک لمحہ ایسا نہیں آتا جس لمحے وہاں کوئی اللہ کی حضور عبادت نہ کر رہا ہو. یہ کیا فرق ہے؟ یہ چابیاں، یہ خزانے، یہ قدرتیں، یہ کمال سارے اس وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں. جو زندگی زیادہ سے زیادہ 60 سال جی لو گے، 70 سال جی لو گے، کتنا جی لو گے اس سے زیادہ؟ 60 سال. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اتنی مفسری تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہے. بعض نے کہا 66 برس تھی، بعض نے کہا 64 برس تھی، گویا آپ 60 ہی کہہ لیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال اللہ اس کے رسول سے وفا کی. 1000 سال بیت گیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ان کا رب وفا کر رہا ہے. 1000 سال تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. ابھی پتہ نہیں کب جا کے قیامت قائم ہونی ہے. واللہ باللہ تاللہ وائٹ ہاؤس برباد ہو جائیں گے. دنیا میں ترقی کے دعوے دار چینی طاقتیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وفا کرنے والا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے بے حد محبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو جانے والا، حضور کے عشق میں فنا ہونے والے سیدنا علی بن عثمان اجویری کی قبر پھر بھی راج کرتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے وفا کر کے گئے. میں آپ سے صرف یہی تقاضا کرتا ہوں ہمیشہ. آپ سے کوئی پیسے ویسے ہم نے نہیں لینے ہوتے، صرف یہی گزارش ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. واللہ پتہ نہیں شاید ہماری تقریریں ہی ہمارے کام آ جائیں. تم میں سے کوئی ایک آدھ اس ڈگر پہ چل نکلے اور وہ کامل ہوتے 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 اللہ کی بارگاہ کا قرب آ جائے. ہم جیسے دکھاوے کرنے والے گناہگار سیاہکار بھی رب تعالیٰ کی حضور جب قیامت کے دن پیش ہوں تو رب آکے اوے طیب تو آپ دی کسے کام دا نہیں سا، لیکن تیری تقریرہ نہیں وجہ تو فلانا بندہ میری بارگاہ دے قریب ہو گیا، چل اے دن آلنا تو بھی لنگ جا. اس اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. کسی کی توہین مقصد نہیں، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، اور اللہ رب العالمین میری قوم کو میرا درد دل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت بڑی سونی بات ارشاد فرما گئے. فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.